افسوسناک امر یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جو ہے انویلنگنس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں. اس پہ پی ٹی آئی ڈبل گیم کھیلنا چاہتی ہے، لیکن سی ہمارے بڑے اچھے بچے ہیں، اسلام آباد سے جو بھی ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو نوکر کی تو نخرے کی 2 صوبے پہلے آپ کے حالات خراب ہیں، تیسرے میں آپ خود حالات خراب کروانا چاہتے ہیں. اب چاہیے یہ کہ وزیر خارجہ صاحب واپس آ گئے، پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں، دونوں صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیں کہ ہم نے بات کیا کی ہے. جی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. سر کیا چل رہے ہیں حالات، اسپیشلی طور پر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، آپ نے بھی کچھ میٹنگز لی ہیں، جو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے حوالے سے اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اور اس کے ساتھ میرا جو ضمنی سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیف سٹی ہے، کوئی فرانزک لیبز ہیں، اس طرح کی چیزیں ابھی تک وہاں پہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اور ہے کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، چاہے وہ اگر آپ دیکھیں خاص کر جنوبی اضلاع کی اور باقی لوگوں، لیکن ابھی جس طریقے سے ایک سنجیدگی سیکورٹی فورسز کی طرف سے آئی ہے، وہ آپریشنز کر رہے ہیں خوارج کے خلاف، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً چیزیں شیئر بھی ہوتی ہیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جو ہے انویلنگنس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں. جو لوگ 40,000 دہشت گرد اس ملک میں لے کے آئے تھے، آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے میں امن لے کر آئیں گے. آج اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، آج مجھے بتائیں کہ میرا صرف ایک سوال ہے آپ میڈیا سے ہے، مجھے ایک فوٹیج دکھا دیں جہاں پر ہمارا چیف منسٹر کسی شہید کے گھر گیا ہو اور اس کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو کہ آپ کے والد نے، آپ کے چچا نے یا آپ کے کسی رشتہ دار نے ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج تک مجھے نہیں لگتا کسی شہید کے گھر گئے، چاہے وہ ڈیر اسماعیل خان میں کیوں ہو. تو یہ آپ کے لیے میسج ہے کہ وہ وار آن ٹیرر کہیں یا امن و امان کے لیے کہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کہیں، وہ سنجیدہ نہیں ہے. اگر ان کی دیکھیں، آپ نے جو کہا، دیکھیں انہوں نے یہ کیا، وہ دفعہ بولنا چاہتے ہیں. آج دیکھیں چیزیں دوسری وہ بھی ہیں. اگر آپ نے جو بات کی کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ جب سوال ہوتا ہے تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں سے کام کر لیتے ہیں، کبھی میٹنگ سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس جواب دیں. 1% NFC ایوارڈ وار آن ٹیرر بھی ملتا ہے. ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں 600 بلین پلس، 600 ارب پلس ہمیں پیسے ملے. میں بھی اور فکر کروں کہ یہ کوارٹرلی اور منتھلی جو بھی ریلیزیں آتی رہتی ہیں، تو جو آفیشیل پہلے ریکارڈ آیا تھا صوبائی اسمبلی میں وہ 500 ارب تھا، اس کے بعد 600 ارب پلس ہو چکے ہیں. لیکن آج میری پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں، ان کے پاس بل پروجیکٹیں نہیں ہیں، ان کے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں جو مقابلہ کر سکیں، بلٹ گاڑیاں نہیں ہیں اگر وہ رات کو گشت کریں. آپ نے فرانزک لیب کی بات کی ہے، باقی چیزوں کی بات کی ہے، تو یہ پیسے کہاں پر گئے ہیں؟ ان کی عیشوں کے نظر ہوئے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں. اب تو خود کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، کیونکہ ایک وزیر کہتا ہے کہ اس نے گندم چوری کی ہے، دوسرے نے اس کی پینشن کھا گیا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے تنخواہیں کھا گیا ہے، چوتھا کہتا ہے کہ سی ایم کے 10 کروڑ ایسٹ سے اور 70 کروڑ سے پارٹی پہ کیسے لگا لی. تو اگر کوئی خاموش ہے ادارے، تو صرف نیب کو نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے، یا ایف آئی اے کو نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے، یا اینٹی کرپشن تو چلو پروونشل ادارہ ہے، تو احتساب بیورو کو یہ نظر نہیں آ رہا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپٹ ہیں، ہمیں پکڑو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کرپٹ نہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. سر آپ چونکہ ابھی گورنر کی حیثیت سے بھی معاملات دیکھ رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کچھ چیزیں کوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ ڈیولپمنٹ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کہیں تو ہم سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے نکل چکے ہیں. اگر آن گراؤنڈ آپ کہیں، میں بھی آپ سے بات کروں، اور صبح میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سروس اسپتال میں ایم آر آئی کی مشین خراب ہے، وہاں پہ ریزن نہیں. جب لوگ سی ایم کہے کہ میرا وزیر لوگوں کی پینشن کھا گیا ہے، دستانوں تک کھا گیا ہے، ایکوپمنٹس کے پیسے کھا گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آج صرف آپ اسسمنٹ کر لیں کہ کون سے صوبے میں جو ہے لوگ زیادہ علاج کرانے کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے صوبے میں اچھی ہیلتھ ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر ہیلتھ فیسلٹی اگر ایک صوبے کی اچھی ہے، جیسے ان کی اچھی ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. اگر آپ کی کوئی ایسی ہوگی ہم اڈاپٹ کر لیں گے. لیکن چیزیں کہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے یہ کام کر لیا اور ہم یہ کام نہیں کریں گے. سر وہ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بھی مجھے چیز یاد آئی ہے، تو اب تو کاربن کریڈٹس بھی مل رہے ہیں، تو کاربن کریڈٹس کے حوالے سے بھی کچھ صوبائی حکومت یا آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ تو بڑے درخت اور پودے وغیرہ لگے ہیں، تو کیا آپ کی بلین ٹریز جو ہے وہ قصہ پارندہ بن چکا ہے. اگر کوئی بھی اس پارٹی سے پوچھے اگر مین پروجیکٹ کیا ہے پورے پاکستان کا فلیٹ شپ پروجیکٹ، ہم کہتے ہیں بیسک انکم سپورٹ پروگرام ہے. پی ایم ایل این والے شاید موٹر وے کا کہیں گے، تو پی ٹی آئی کیا بولے گی؟ بلین ٹری کہیں گے. بلین ٹری زمانے میں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے درخت لگا لیے اور پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ درخت کدھر ہیں؟ ٹمبر مافیا کی نظر ہو چکے ہیں، انہوں نے بیچ دیے ہیں. چیزیں یہ ہیں کہ انہوں نے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ جو صوبے کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سی ایم کہتے ہیں میں خود کفیل ہوں، پیسوں میں ہم سرپلس جا رہے ہیں، جہاں پر ہمارے فیکلٹی جو ہے یونیورسٹیز کے ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ اپنی پینشن اور تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں. آج ہمارے
ناظمین جو ہے اپنے ایشوز پہ رو رہے ہیں کہ ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ٹائم ختم ہونے پہ ہمیں 1 ٹکا فنڈ نہیں ملا. لوگ سڑکوں پہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، LHVs ہیں، ٹیچرز ہیں، سڑکوں پہ کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اور یہ جاتے ہیں اپنی عیاشی کی نظر جو ہے وہ پنجاب میں جا کے 6 کروڑ روپے ادھر ہیں. پہلے بھی الیکشن کے لیے 3 کروڑ روپے دیے تھے سپریم کورٹ بار کے لیے، بری طرح الیکشن ہارے. ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ بارس کے الیکشن تھے، کروڑوں روپے لوگوں کو دیے اور الیکشن ہار گئے. یہاں تک کہ زکوٰۃ کے پیسے بھی 10,000 روپے وکیلوں میں بانٹے، اس کے بعد بھی الیکشن ہار گئے. تو لہٰذا انہوں نے جو ہے یہ بالکل انہوں نے مامے چاچے کا خزانہ بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے جو کرپشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے اس صوبے میں ریکارڈ کرپشن ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملے گی. سر اب ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ نیشنل لیول کی ایک چیز ہے، وہ اس پہ ہم روز کوئی نئی چیز سن رہے ہیں مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے. تو اب تو اس کو کوئی اس سے بھی جو ہے کیا جا رہا ہے، لنک کیا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کروائی جائے کابینہ کی. تو پھر تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس بل کی منظوری ہوگی یا یوں ہی یہ لٹکا رہے گا؟ اس کی آپ کے مطابق کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور سمجھتے ہیں؟ اس پہ PTI ڈبل گیم کھیلنا چاہتے ہیں. CM یہاں پر آ کے کمٹمنٹ کرتے ہیں، ادھر آدھی پارٹی کہتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف ہو جاؤ تاکہ میں کچھ وصولی کر لوں. لیکن CM ہمارے بڑے اچھے بچے ہیں، اسلام آباد سے جو بھی ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو نوکر کی تو نخرے کی، نوکری کرنی ہے تو نخرہ نہیں کرنا پڑے گا، بل پاس کرنا پڑے گا. بل پاس کیا جائے گا. اور سیکنڈلی کچھ انفارمیشن ہے آپ کو، کچھ کوہارٹ کے قریب کچھ جو ہیں سونے کے حوالے سے، اس کو ڈگنگ کے حوالے سے لائسنسز جو ہے وہ لیز کچھ دیے جا رہے ہیں. تو ان لیزز جو لیز دیے جا رہے ہیں ان میں کچھ شفافیت بھی ہے یا کچھ کوشچنس؟ لیز اپنوں میں بانٹی جا رہی ہے. 10 بلاکس انہوں نے لیز آؤٹ کیے ہیں اور وہ اپنوں میں ریٹ میں بانٹی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر اس میں آپ کا اگر کوئی بل ہو فائنینس میں، وہاں پر بھی ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر ناکے لگے رہتے ہیں، جیسے پولیس ناکے لگاتے ہیں. جس میں کمیشن نہیں ہوگی، جس میں ان کے پیسے نہیں ہوں گے، وہ چیزیں پاس نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ لوگ بیچارے جنون جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ان کے ہیں وہ بیٹھے ہیں، مطلب ہے کہ سالوں سال سے بڑوں کو پیسے نہیں، وہ کمیشن نہیں دے رہے ہیں. جو کمیشن دیتا ہے، جو اپنے سودا بازی کرتا ہے، اس کو بلز مل جاتے ہیں. باقی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ہر چیز میں ان کی جو ہے ان کو نظر آتی ہے کہ ہم نے کرپشن کرنی کس طریقے سے. اب مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو TMAs ہیں صوبے کی، اس کی اوور سائٹ نہیں بھیجتے. سندھ کو بڑا کہتے ہیں نا یہ کرپشن ہے، گورننس کا ایشو ہے. سندھ میں اگر ودن 60 days اگر کسی بھی TMA کی اوور سائٹ نہ ہو، وہ آٹومیٹیکلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چلی جاتی ہے. اب یہاں پر جو ہے یہاں پر اتنے جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں. میں تو اب باقی چیز چھوڑیں، جب خود کابینہ کھڑے ہو کے کہے ایک دوسرے پہ الزامات لگے کہ ہمارے وزیر چور ہیں، ڈاکو ہیں، گندم بیچ گئے، دستانے بیچ گئے، اکوپمنٹس بیچ گئے، پینشن کھا گئے، تنخواہیں کھا گئے، نوکریاں بیچ دی ہیں، تو اور کیا چیزیں؟ ہر چیز کے ہمارے صوبے میں نرخنامے لگے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. سر مولانا صاحب نے بھی کوئی جو ہے اتحاد کے حوالے سے کولڈ شولڈر دیا، ان کے جو بیانات لیڈران کے آئے ہیں کہ ہم اتحاد نہیں کر رہے مستقل طور پر. تو JUF کا اور جو PTI کا جو اتحاد، مستقل اتحاد نہ ہونے کے حوالے سے آپ کیا بات سمجھتے ہیں؟ اور کیا پیپلز پارٹی بھی کوئی JUF کے ساتھ مل کے کوئی KPK میں کوئی آگے لاہم اختیار کرنا ہے؟ دیکھیں کچھ جو ہے یہ پالیٹکس ایشو ٹو ایشو پالیٹکس ہوتی ہے. کہیں پہ ہمارے چیزیں کامن ہوتی ہیں، ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں، کہیں پہ ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں. JUF کی سدسیہ نہیں ہوتی کیونکہ PTI نے جو ہے نا وہ 2 جماعتیں ہیں، ایک اسلام آباد چیپٹر اور ایک KP چیپٹر ہے. اسلام آباد چیپٹر مولانا کے پاؤں پڑا رہتا ہے، KP چیپٹر مولانا کے گلے پڑا رہتا ہے. ادھر کہتے ہیں آپ گالیاں نکالیں، ہم ادھر صلح کریں گے. ایک ہی اگر صلح ہوگی تو ادھر ہو جائیں گے، اگر نہ ہوا تو پھر گالیوں والی جو ہے وہ کیسر دوبارہ نکالیں گے. لہٰذا ان کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. پہلے PTI اپنے میں اتحاد پیدا کرے، اپنا سوچے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کو خود یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد جو ہے مولانا ڈیک ایک سیاستدان ہے، ایک سنجیدہ سیاستدان ہے، زیرک سیاستدان ہے. ان بچوں کے ہاتھ وہ نہیں آنے، ان بچوں کو کھلائیں گے. اور سر کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ بہت آپ کی جو پیپلز پارٹی کی جماعت سے بہت سخت بیانات بھی آ رہے ہیں، تو وفاق کے حوالے سے اور نہروں کے معاملے پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہروں کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کچھ معاملے کو ہینڈل کر پائیں گے؟ مطلب اس کو جو پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے کہ اس کو کال آف کیا جائے، اعلان کیا جائے. دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں مین میڈ کرائسس ہیں، یہ ہے فیڈریشن میڈ کرائسس. اگر ایک چیز ہے اور ایک ایشوز ہے صوبے کا آپس میں نہروں کے حوالے سے، نہر جو ہے وہ سندھ کے ہر بچے کا، ہر شہری کا فیوچر کا مسئلہ ہے. وہ کبھی اس پہ سودے بازی نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسے ایشوز کو دفنایا ہے، چاہے وہ کالا باغ کا ایشو تھا جس پہ سیاست اور چیزیں تھی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے فورمز کیوں بنائے؟ CCI کا کیا کام تھا؟ اگر ہم آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر 3 مہینے بعد CCI کی میٹنگ ہونی تھی. آج سال ہو گئے CCI کی میٹنگ نہیں ہوئی. 4 میٹنگ ہو جانی چاہیے تھی. اور اگر CCI میں ڈسکس ہوتا
تو آج یہ میڈیا میں چوکوں پہ چوراہوں پہ جلسوں میں ڈسکس نہ ہوتا. تو مین میڈ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جب رمضان کے مہینے میں جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے تھے بلال بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں, تو پرائم منسٹر صاحب نے کمٹ کیا تھا کہ بہت جلدی ہم میٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ لمبی میٹنگ 30-35 لوگ تھے, کیبنٹ کے ممبرز بھی تھے, ہم بھی تھے, تو بہت جلدی میٹنگ کر اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے. CCI نہیں, اب آپس کی میٹنگ دو پارٹیز کی اور سے, تو وہ بھی نہیں ہوئی. CCI پہ کتنے لیٹر CM صاحب نے لکھے, وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب کیوں 2 صوبے پہلے آپ کے حالات خراب ہیں, تیسرے میں آپ خود حالات خراب کروانا چاہتے ہیں, کیوں کرا جاتے ہیں؟ اور دوسری ایشو دیکھیں, ابھی وزیر خارجہ صاحب کا اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے دور ہوا افغانستان کا, بلوچستان اور KP کے بہت سے ایشوز ہیں افغانستان کے ساتھ, لیکن میں اس دورے کو خوشائند بھی کہتا ہوں, لیکن ساتھ مجھے اعتراض یہ ہے کہ کیا KP اور پنجاب کی KP اور بلوچستان کی نمائندگی تھی؟ چاہیے تھا کہ ہمارے دونوں صوبوں کے CM لے جاتے, ساتھ اسٹیک ہولڈرز جو ہمارے سیفرون جو افغان ریفیوجی کا مسئلہ ہے, وہ تو ان کی اپنی پارٹی کا صوبائی صدر ہے امیر مقام صاحب, ان کو بھی ساتھ لے جاتے تو ایک اچھا میسج جاتا. گورنرز کو بھی نہیں, ہمیں نہیں, ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم دونوں CMs کو لے جاتے کہ یہ چیزیں ہیں, سیفرون کا منسٹر بھی ساتھ ہوتا کہ افغان ریفیوجی کا مسئلہ ہے, وہ نہ ہوا. اب چاہیے یہ کہ وزیر خارجہ صاحب واپس آ گئے, پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں, دونوں صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیں کہ ہم نے بات کیا کی ہے. میری بات آپ کر کے ہیں, لیکن مجھے تو بتایا آپ میری کیا بات کریں. پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا, 40,000 بندہ لے آئے تھے. مجھے امید ہے کہ وہ تو ایک ایسا کام نہیں کیا, لیکن ہمیں پتہ تو ہو نا کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا بات کی ہے, کیا نہیں کی ہے. ہمارے بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ صرف کوئی اور چیزیں ڈسکس ہوئی ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, لیکن ہمیں ہمارے جو صوبوں کو آن بورڈ لیں, اس کے اوپر پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں, دونوں صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیں کہ ہم نے یہ چیز ڈسکشن کی ہے, ادھر سے کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے, ادھر سے کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے. سر, صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, اور کب میٹنگ آپ کی ہونے جا رہی ہے, اور ذرا صدر زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے. سر زرداری صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے صحتیاب ہو رہے ہیں, اور بہت جلد آپ ان کو ایکشن میں دیکھیں گے اور میدان میں ہوں گے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. جی, گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تھے, اور بڑے تفصیلی طور پر جو ہے انہوں نے صوبائی جو حکومت کی جو کارکردگی ہے اور وفاق کے جو معاملات ہیں, اور اس پر جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے وہ چیزیں بتائی ہیں. بہت اہم چیز انہوں نے ریز کی ہے کہ جو دورہ افغانستان تھا ڈپٹی وزیر اعظم کا, اس حوالے سے جو ہے صوبوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, اور اس کے بعد آنے کے بعد ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے اس ملاقات کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ مین میڈ جو ہے کچھ مسائل ہیں ان کو بھی حل جو ہے وہ فوری طور پر کیا جانا چاہیے.